روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ لکھتے رہیں، فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو۔ ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کاغذ کا تصور آنکھوں میں آ جائے گا۔ جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح آنکھوں نے کاغذ سے کھینچ لیا، دل کو آنکھوں سے زیادہ کشش ہے، دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے۔ اور وہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے، اللہ نے چاہا ایک دن دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹیک ٹیک ٹیک، اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ روح۔ بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حق، یا حق۔ رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ جا کے حاضری دیتا ہے، جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کو وقت نہیں ملے گا۔ پھر وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کی اللہ رسول سے نسبت ہے، وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ حدیث بھی میں ہے کہ ذاکر ہوتا ہے، سنا ہوگا تو پر آسمان تک وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ وہی 70,000 فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ڈھانپتا ہے؟ وہ سو رہا ہے، وہ کامل آدمی سے پوچھتا آ کے کہ بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور وہ 70,000 اس کو دیکھتا ہے۔ ہاں دیکھتا ہے، تو ہم تو دیکھ نہیں سکتے نا۔ وقت رات تھوڑی ہوتی ہے، فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، آدمی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، لسٹوں کے مطابق جاتے ہیں ان کے پاس کہ یہ لوگ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کا آخری عمل کہ یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اس کو بھی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھ۔ اور اس کا آخری عمل ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش رکھ۔ اور اس کا آخری عمل کہ یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا۔ وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آگ لگ گئی ہو۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات تمہاری عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ صبح اٹھیں، آفس جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا اس وقت وہ ذکر قلبی نہیں کہلاتا ہے۔ دھڑکنوں سے ملے گا تو ذکر قلبی کہلائے گا۔ ذکر خفی کرتے رہیں، وضو ہو یا نہ ہو۔ آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن پانی میں پڑے، دل میں تو پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ اللہ سینے میں شروع ہو جائے گا، گونجنا شروع ہو گیا، اللہ اللہ کے نور سے اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، اس وقت کہتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ ہوگا۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے۔ جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں دل کی دھڑکنوں کو ابارنے کے لیے، جہاں اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب ضربیں لگائیں گے تو دل کی دھڑکنیں ابھریں گی۔ اللہ نے چاہ تو ذکر اجازت لینے والے تو دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بسا ہی لیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یہ اسم سب سے پہلے حضور پاک کو ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، رستے
حضور پاک کو ملا. حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کو اس اذن کو پھیلانے کا اذن ملا. 9 صحابہ کے بعد 12 اماموں کو جو وقت کے غوث ہوتے تھے ان کو یہ اذن ملا. ان کو منفرد طور پہ ملا. پھر یہ اجتماعی طور پہ 12 اماموں سے لے کے غوث پاک کو دے دیا. تب آپ غوث اعظم کہلائے. اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے. بہت سے لوگ ہیں جو غوث پاک کی 11ویں دیتے ہیں. وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم غوث پاک کے مریض ہیں. نہیں، عقیدت مند ہے، محب ہے، مرید نہیں ہے. مرید کے لیے شرط ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اے میرا مرید میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، تو کوئی فکر نہیں. پھر فرماتے ہیں 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. 70 مرتبہ وعدہ لیا. مریض کے لیے لیا ہے، عقیدت مند کے لیے نہیں، محب کے لیے نہیں، مریض کے لیے. مرید کے لیے. اور مریض کے لیے فرمایا کہ میرا مریض وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر بحجت الاسرار میں فرماتے ہیں میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے. زبانی طور پہ طوطا بھی اللہ نہ کر لیتا ہے تو کیا وہ مرید ہو جائے گا؟ اور سری سلطانپور رحمۃ اللہ کے دربار پہ جاؤ وہاں کبوتر اللہ کرتے ہیں، کیا وہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں گے؟ مرید وہی ہوگا جس کا دل اللہ نہ کرے گا. جن کے دلوں نے ان کے زمانے میں اللہ نہ کری وہ غوث پاک کے اصلی مرید. ان کے زمانے کے بعد کسی بھی ذریعے سے کسی کے دل نے اللہ نہ کری وہ غوث پاک کے داخلی مریض، وہ ان کے مریضوں میں داخل ہے. یہ فلاح فی الغوث کا مقام ہے. ادھر حدیث ہی کہ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. قول اور حدیث ٹکرا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کلمہ تو آتا ہے پڑھ لیں گے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ مرنے سے پہلے زبان بند ہو جائے گی. وہاں تو شرط ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور مر بھی رہا ہو. ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہا تھا اور مر بھی رہا تھا. ہزاروں میں ایک کا، ورنہ کئی دن پہلے زبان بند ہو جاتی ہے. ایک بزرگ تھے امام راضی احمد اللہ، وہ کلمے کا بہت تکرار کرتے ہیں. اتنا انہوں نے تکرار کیا کہ ان کی زبان سوتے میں بھی کلمہ پڑھتی رہتی ہے. سوتے میں بھی ان کی زبان کلمہ پڑھتی رہتی ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں زبان کو لگ جاتی. ایک دل یہ بات کرو تب یہ چل لگا رہتا ہے نا، کیونکہ زبان تو ایک ہے، جب دل ہو جاتا ہے 2 زبانیں ہوگی. ان کی موت کا وقت آ گیا. شیطان نے سوچا ہے تو یہ گندی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے جائیں گے تو کیوں میں ان کا کلمہ بند کروں، ان کو الجھا دوں، وہاں حساب کتاب تو ان کا ہے نا. اس نے آ کے پوچھا بتاؤ بھائی تم نے رب کو کیسے مانا؟ انہوں نے ایک دلیل دی. شیطان نے کہا نہیں کوئی اور. 99 دلیلیں دی. شیطان کا مقصد یہ تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے. ادھر ہمیں نظم کوبرا دیکھ رہے تھے. ایک دفعہ امام راضی ان کے پاس گئے تھے فیض کے لیے، لیکن ان کی کوئی بات ان کو بری لگی، واپس آ گئے، واپس دوبارہ نہ گئے. لیکن جب نظر کا وقت آیا تو نجف کبرا رحمۃ اللہ نے کہا کہ چلو ایک دفعہ تو ہمارے پاس آیا تھا نا، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں. دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان کہہ دے میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا. تین دفعہ تکرار کری، روح پرواز کر دی. شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں تر تھیں کلمہ سے. عام آدمی کیسے کہہ سکتا ہے میں کلمہ